پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام رحمت، انکساری اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کی محنت، دیانت اور خدمات ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں۔ یقین ہے مسیحی برادری پرامن خوشحال پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔ بابر سلیم سواتی کرپشن الزامات سے بری، احتساب کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی پر مبینہ کرپشن کے الزامات اور اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور کی رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی۔ 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اسپیکر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے کر الزامات سے بری کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر بابر سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ اسپیکر ہاؤس کی تزئین و آرائش پر 3 کروڑ روپے کی ادائیگی پر اسپیکر کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بحیثیت اسپیکر بابر سلیم سواتی کا آسٹریلیا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کلاس 4 ملازمین کو روزگار تبادلے کے دفتر کی سفارش پر بغیر اشتہار قواعد کے مطابق بھرتی کیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری سمیت تمام تقرریاں اور ترقیاں قانون کے مطابق ہوئیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں تمام تقرریاں اور ترقیاں ڈی پی سی کی سفارشات ہوئیں۔ جماعت اسلامی کے یکجہتی فلسطین مارچ کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں آج سیکیورٹی کے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور ریڈ زون جانے والے راستے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ ٹی چوک، سرینا چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تاریں اور بیریئرز لگا دیے گئے ہیں اور وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی غیر قانونی اجتماع پر پابندی ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ سری نگر ہائی وے پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات ہیں، لہٰذا شہری سری نگر ہائی وے سے منسلک سروس روڈ کا استعمال کریں۔ آج 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق بلیو ایریا سیکٹر F6 F7 کے لیے H8 انڈر پاس استعمال کیا جائے۔ سیکٹر I اور H کے لیے راولپنڈی پشاور روڈ IJP روڈ سے سروس روڈ استعمال کریں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کینالز کے معاملے پر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے پانی پر ڈاکہ ڈالے۔ احسن اقبال نے دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے تنازعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بدگمانیاں پیدا کریں گے تو تکنیکی معاملات پر تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ انجینئرز کا فرض ہے کہ واٹر سیکیورٹی پر پلان تیار کریں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے پانی پر ڈاکہ ڈالے۔ ہمیں 2047 تک بھارت کو معاشی میدان میں پیچھے چھوڑنا ہے۔ دوسری جانب دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف وکلا کی جانب سے خیرپور کے قریب ببرلو بائی پاس پر 2 روز قبل دیا جانے والا دھرنا تاحال جاری ہے، جس سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک جمعہ سے معطل ہے۔ آج دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں جی اٹھنے کی عید سعید روایتی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کفارہ دیا، صلیبی موت کے بعد انہیں دفن کر دیا۔ تیسرے دن خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ صبح سن رائزنگ عبادات ہوئیں اور شمع جلا کر حمد و ثنا کرتے ہوئے جلوس نکالے گئے۔ بعد ازاں گرجا گھروں میں ایسٹر کی خصوصی عبادات منعقد ہوئیں۔ کتاب مقدس کی تلاوت، حمد و ثنا، کلام کی منادی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کو عید قیامت المسیح کی خوشیاں مبارک ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد میں آئزک ٹیلی ویژن اور کرسچین رائٹرز فورم کے زیر اہتمام ایسٹر مشاعرہ آئزک ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں منعقد ہوا، جس میں نامور مسیحی شعراء کرام نے شرکت کی اور ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کے حوالے سے اپنا کلام پیش کیا اور پاسٹر انور فضل کے ساتھ مل کر ایسٹر کیک کاٹا گیا۔ مشاعرے کی صدارت معروف ڈاکٹر کنول فیروز نے کی۔ ڈاکٹر عادل امین اور جاوید صدیق بھٹی مہمان خصوصی تھے اور مہمان اعزاز محترمہ آسنات کنول تھیں۔ نظامت کے فرائض پاسٹر منیر بھٹی نے ادا کیے۔ جن شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا ان میں ساجد پال ساجد، عرفان نشاد چودھری، جاوید ڈینیل، ڈیوڈ پرسی، طارق جاوید طارق، فراز بھٹی، یونس وریام، عرفان سروش، وارث ہندالوی شامل ہے۔